میں ہندوستان پہنچا۔ بمبئی میں زلیخا مجھ سے اجتناب کرتی رہی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک عظیم الشان خلیج اس کے اور میرے درمیان حائل ہو چکی ہے۔ ایک روز میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ بھائی جان میرے سرہانے کھڑے ہوئے میرے بالوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں وہی چٹھی دیکھی جو میں نے زلیخا کو لکھی تھی۔ میں مبہوت ہو گیا۔ کیا زلیخا نے سچ مچ پورے حالات بھائی جان سے بیان کر دیے تھے؟ مگر مجھے زلیخا کی طبیعت سے اور حالات کی اہمیت سے یقین تھا کہ اس نے میرے خلاف بہت ہی باتیں کی ہوں گی، مگر ایک بلا واسطہ اندازے سے اور ثبوت کے طور پر یہ چٹھی دی ہوگی، لیکن پورے معاملے کی اہمیت کا خیال کرتے ہوئے اس چٹھی سے زیادہ کوئی بات بیان نہ کی ہوگی۔ وہ مجھ سے دور رہنا چاہتی تھی۔ اس کی نخوت اس کو گوارا نہ کر سکتی تھی کہ پھر میں اس سے مل سکوں، اور وہ اپنی زہریلی طبیعت کی روح سے بھائی جان کو بھی مجھ سے دور کر لینا چاہتی تھی، اور اس لیے اس نے سب سے زیادہ خطرناک حربہ استعمال کیا تھا۔ لیکن بھائی جان نے کوئی خیال نہیں کیا۔ وہ اس معاملے کو ٹال گئے، یا یہ کہ انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اور کبھی اس موضوع پر ان سے گفتگو نہیں ہوئی۔ مگر مجھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ زلیخا پوری طرح کوشاں ہے کہ سلیمہ کی شادی مجھ سے نہ ہونے پائے، اور جمیل جو اب انیسہ آپا اور سلیمہ کے ساتھ تھا زلیخا کی پوری مخالفت کر رہا تھا۔ مجھے بعض اوقات تعجب ہونے لگا کہ جمیل جو بظاہر اس قدر لاپرواہ اور بے فکر نوجوان معلوم ہوتا تھا، اپنے پہلو میں اس قدر گہرا، ذمہ دار اور عاقبت اندیش دل رکھتا ہے۔ زلیخا کی انتہائی مصیبت کے عالم میں اس نے انتہائی ہمدردی اور قربانی کے ساتھ زلیخا کو ہر طرح کی بدنامی سے حتی الامکان بچایا، اور خود درد سری مول لیتا رہا۔ زلیخا کی زہریلی طبیعت کی بدولت جمیل اور زلیخا میں اختلاف پیدا ہو چکا تھا۔ قصہ مختصر، زلیخا کی سب کوششیں رکھی رہ گئیں اور سلیمہ سے میری شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو گئی۔ سلیمہ کو میں نے یورپ سے آنے کے بعد سے اب تک نہ دیکھا تھا۔ جمیل کو دیکھ کر مجھے دلی مسرت ہوئی، اور وہ مجھ سے اس محبت سے ملا کہ میرا قلب انتہا درجے متاثر ہوا۔ اگر اس لڑکے کو صرف شک بھی ہو جاتا کہ اس کی بہن کو تباہ کرنے والا میں تھا، تو وہ اسی وقت جان پر کھیل کر میرا خون پی جاتا۔ لیکن قدرت کی نقاب اندازیاں، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں، وہ کذب و افتراء، دروغ و مصلحت کی تاریک نقابوں میں اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ سچائی ہر قدم پر تلاش میں ناکام ہو کر ٹھوکریں کھاتی اور گرتی جاتی ہے۔ شادی کے دن میں دیکھ رہا تھا کہ جمیل بہت پریشان ہے، اور سرے شام ہی وہ جا کر اپنی خوابگاہ میں لیٹ رہا اور کہلا بھیجا کہ سر میں درد کی شدت کے باعث وہ کھانا نہ کھا سکے گا۔ میں ہزاروں آرزوؤں کو اپنے دل میں لیے ہوئے حجلہ عروسی میں داخل ہوا، مگر میں نقش حیرت بن کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ سلیمہ زار و قطار رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ چھپا لیا۔ میں اس کی جانب بڑھا، لیکن اس نے انتہائی دردناک آواز میں کہا، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ میں حیرت کے جذبے کو اور زیادہ گہرا ہوتا پا رہا تھا، یہاں تک کہ حیرت، رنج، غصہ اور بدبختی شدید ترین احساس میں تبدیل ہو گئی۔ ایک لمحے تک میں اسی حالت میں بالکل مبہوت و مفلوج کھڑا رہا۔ پھر خون کے شدید دوران نے مجھ میں ایک خطرناک کیفیت پیدا کر دی، اور میں نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، سلیمہ، اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو سچ سچ بیان کر دو۔ اور میں ایک بے حس توجہ کے ساتھ اس کے قصے کو سن رہا تھا۔ اس سے بھی خاندان ہی کے ایک نوجوان نے وہی سلوک کیا تھا جو میں نے زلیخا سے کیا تھا۔ سلیمہ کی قسمیں یقین دلا رہی تھیں کہ خود اس کا قصور بہت کم تھا۔ اسے فریب کے گہرے جال میں پھانسا گیا تھا، اور اب وہ بھی زلیخا کی طرح ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھ سے فریب کیا گیا تھا، اور اس ستم ظریفی کے ساتھ۔ سلیمہ کی نوٹ بک جسے میں اپنے ساتھ لیتا ہوا آیا تھا، میں نے نکال کر اس کے پاس پھینک دی۔ میں شدت کرب سے کانپ رہا تھا۔ وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی، پھر ایک برفانی آہستگی کے ساتھ میرے قلب میں رد عمل شروع ہوا۔ مجھ سے بھی وہی کچھ کیا گیا جو میں دوسروں سے کر چکا تھا۔ میں نے ایک پردہ نشین لڑکی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانا رکھا تھا۔ اب بہت دنوں کے بعد قدرت اپنی پوری ستم ظریفی کے ساتھ مجھ سے انتقام لے رہی تھی۔ میری ہونے والی بیوی کو بھی کسی نے اسی طرح تباہ و برباد کر دیا تھا، اور کرب کا واقعی حصہ مجھے مل رہا تھا۔ ایک وحشیانہ خیال میرے دماغ میں آیا، سلیمہ کو فوراً طلاق کیوں نہ دے دوں؟ مگر پھر میری نگاہیں جھکیں۔ وہ میرے پیروں سے اسی طرح لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے گرم گرم آنسو اس کے رخساروں سے ڈھلک کر میرے پیروں پر گر رہے تھے۔ پھر متضاد جذبات کے ایک شدید تصادم کے ساتھ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ عورت جو اب کسی اور کی ہو چکی ہے، جس کی ساری دلکشی میرے لیے فنا ہو چکی ہے، یہی قابل نفرت ہستی وہ معصوم دلکش سلیمہ ہے۔
اس کے چہرے پر اب بھی معصومیت برس رہی ہے، آنسوؤں سے اس کا چہرہ اور زیادہ معصوم معلوم ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں میری طرف التجا کی پوری کوشش سے دیکھ رہی ہیں۔ وہی قدرت کی نقاب اندازیاں، یہی وہ سلیمہ تھی جس نے اپنی نوٹ بک میں وہ جملے میرے لیے لکھے تھے، میرے لیے، اور لکھتے وقت اس نے سچائی سے لکھے تھے، کیونکہ ان کے پردہ نشین حساس جذبات کو میلان کے لیے میرے سوا اور کوئی اس وقت تک نہ ملا تھا۔ پھر ایک اور شخص نے، جو مجھ سے زیادہ عملی آدمی تھا، اس کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر لیا۔ پھر بھی قصور سلیمہ کا نہ تھا، پردے نے زلیخا کو مجبور کر کے میرے حوالے کر دیا تھا، اور پردے کے ہی باعث دبے ہوئے شعلہ دم احساسات نے یکلخت بھڑک کر سلیمہ کو جلا دیا۔ یہ سب صحیح، مگر اب یہ عورت میری نہ تھی، یہ کسی دوسرے کی ہو چکی تھی، مگر اپنے گناہ کی پاداش میں اس پرائی عورت کو اپنی حفاظت میں لینا میرا فرض تھا۔ کوئی خوفناک حکومت کرنے والی آواز میرے قلب کی گہرائیوں سے مجھے حکم دے رہی تھی کہ یہ تمہارے کیے کی بلا واسطہ سزا ہے۔ ہندوستان سے جاتے وقت مجھے اس پادری کے وہ الفاظ یاد آ گئے۔ اس نے حضرت موسیٰ کا وہ قول سنایا تھا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، خدا کا یہی قانون ہے۔ کم سے کم اس وقت اپنی تمام اقلیت سے درگزر کر کے میں محسوس کرنے لگا کہ یہ قدرت کا انتقام ہے، اور اب وہی آواز مجھے بے بس کر کے مجبور کرنے لگی۔ اور اسی پادری کا سنایا ہوا دوسرا جملہ یاد آ گیا، اور افو درگزر تیرا بہترین انتقام ہے۔ معلوم نہیں کس طرح میری زبان نے ذہن کی طوفانی حالت میں یہ الفاظ کہے۔ خیر، اب جو ہو چکا ہو چکا۔ میں نے اپنے لہجے کی نرمی محسوس کی، اور اس کے بعد اپنے پیروں کو سلیمہ کی گرفت سے نکال کر میں باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے وقت سلیمہ کی ہچکیوں کی آواز برابر آ رہی تھی۔ اسی کمرے میں جو ایک زمانے میں میرا اسٹوڈیو رہ چکا تھا، میں جا کر ایک کاؤچ پر لیٹ گیا۔ اب تک میرا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ کبھی میں ایک شدید طوفانی غصہ محسوس کرتا، پھر وہ غصہ یکلخت سرد ہو جاتا اور کرب میں تبدیل ہو جاتا۔ کبھی میں ایک وحشیانہ خواہش محسوس کرتا کہ جا کر اس شخص کا گلا دبا دوں جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بے لطف کر دیا تھا۔ پھر میں محسوس کرنے لگتا یہ وہی گناہ تو تھا جس کا اس سے پہلے میں مرتکب ہو چکا تھا۔ مجھے جمیل سے نفرت معلوم ہونے لگی۔ اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ایک شیطانی کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس نے جو کچھ کیا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ پھر میں دماغ کو تہو بالا کر دینے والے سلسلہ خیالات میں مضطرب ہو گیا، اور اسی قلبی اذیت کے عالم میں مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی۔ نرم آہٹ سے میری آنکھ کھلی۔ تاریکی میں کوئی خوفناک شکل مجھے اپنے نزدیک نظر آئی۔ میں اس کی صورت نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی موجودگی سے میرا خون منجمد ہونے لگا۔ وہ شکل مجھ سے نزدیک ہوتی گئی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر پھر میرے کمرے میں یکلخت روشنی پھیل گئی، اور میں نے اپنے قریب زلیخا کی خوفناک مسکراہٹ کو دیکھا۔ زلیخا میرے قریب کھڑی تھی۔ اس کے لبوں پر مسرت کی ایک حقارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ کیوں، آج کی رات آپ یہیں گزار رہے ہیں؟ اس نے اپنی شریر چپتی ہوئی حقارت آمیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ایک شدید کرب کا عالم مجھ پر طاری تھا۔ دنیا میری آنکھوں میں تیزی سے گردش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں جذبات کا ایک شدید تلاطم محسوس کیا۔ میرے قلب و حواس بیکار ہو گئے۔ میں نے جھپٹ کر زلیخا کو اپنی آغوش میں گھسیٹنے کی کوشش کی۔ وہ ہٹ کر دور کھڑی ہو گئی، اور غصے سے اس کے تنفس کی روانی بڑھ گئی، اور اس نے زور سے کہا، خبردار، اگر اس قسم کی کوئی اور حرکت کی تو یاد کرو گے۔ اور اس کے بعد وہ کہنے لگی، اب بھی تم میں اتنی جرت ہے، اتنی بے شرمی ہے کہ تم مجھ سے آنکھیں چار کر سکتے ہو؟ تم نے ایک پردہ نشین لڑکی کے احساسات کو برانگیختہ کر کے اسے اپنی ہوس پر قربان کر دیا۔ تم نے میری زندگی تقریباً برباد کر دی۔ تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئے۔ اصل میں تم ہی میرے ماں باپ کے قاتل ہو۔ اس کے لہجے میں رقت کا اثر نمایاں ہونے لگا۔ پھر 2 لمحے کے بعد اسی تمکنت، اسی نخوت کے ساتھ اس نے کہنا شروع کیا، وہ زمانہ دوسرا تھا۔ پردے کی وجہ سے میرے جذبات اس قدر نازک ہو گئے تھے کہ میں حد الامکان مقابلہ کر کے لاچار ہو گئی۔ اب سلیمہ کی اس حالت کے بعد مجھے یقین آیا کہ قصور میرا نہیں تھا، تمہارا تھا۔ تمہاری طرح ہر بدماش شریف پردہ نشین لڑکیوں کی آبرو ریزی کر سکتا ہے۔ پھر ایک زہر خند کے ساتھ اس نے کہا، اور دیکھو، اب خدا تم سے انتقام لے رہا ہے۔ جب میں اس مصیبت میں مبتلا تھی تو میں خدا کو کوستی تھی کہ اس نے سارا خمیازہ، ساری مصیبت میرے ہی لیے رکھی، مگر اب مجھے یقین آیا کہ خدا کی چکی آہستہ پیستی ہے، مگر بہت باریک پیستی ہے۔ میری زندگی آرام سے گزر رہی ہے، اور تمہاری زندگی انشاءاللہ ہمیشہ جہنم بنی رہے گی۔ مجھے اپنے پرانے تخیلات محیب انداز سے پھر یاد آنے لگے۔
زلیخا اس وقت لیڈی میکبتھ اور کلیوپیٹرا سے 1000 گنی زیادہ افعی طبیعت معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے انتقام کے لیے کیسے موقع کا انتخاب کیا؟ اس کا زبانی انتقام مجھے قدرت کے حقیقی انتقام سے زیادہ دہشتناک معلوم ہو رہا تھا۔ میں تمہیں خدا کے اس انتقام پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ اب خدا حافظ، اور ہمیشہ کے لیے تم پر خدا کی لعنت۔ اس نے روشنی بند کی اور تاریکی میں ایک پریت کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد نصف گھنٹے تک جس وحشت میں اور خیالات کے جس تہو بالا کرنے والے تصادم میں میرے دل و دماغ مصروف رہے، اس کا خیال ہی ہمیشہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی ساری زندگی میں ایسی محیب کیفیت میں نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ لیکن نصف گھنٹے کے بعد اس ناقابل برداشت دماغی کیفیت سے نجات پانے کے لیے میں اٹھا اور کمرے میں روشنی کر دی۔ تیز سفید روشنی ہر چیز پر چھا رہی تھی، اور پھر میں اپنے آپ کو زندہ اور باحواس فضا میں پانے لگا۔ میں نے کھڑکیاں کھول دیں اور سمندر سے ٹھنڈی تسلی دینے والی ہوا کا ایک جھونکا آ کر تسکین دے گیا۔ پھر نہ معلوم کیا سمجھ کر اپنی اس گھبراہٹ، اس پریشانی کو رفع کرنے کے لیے میں نے ایک خواہش محسوس کی کہ کہیں چلا جاؤں، کسی سے باتیں کرنے لگوں۔ کمرے کے دروازے کے باہر سے جھانک کر میں نے دیکھا جمیل کے کمرے میں روشنی معلوم ہو رہی تھی۔ میں ایک مستقل ارادے کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا جمیل کے کمرے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک خفیف سے دھکے سے بلا کسی آواز کے دروازہ کھل گیا۔ جمیل دروازے کی طرف پشت کیے ایک میز پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا، اور اس کے قریب ایک گلاس میں کوئی سیال چیز رکھی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر فوراً یہ خیال میرے ذہن میں بجلی کی طرح کوند گیا کہ یہ کوئی زہر ہے۔ میں نے ایک آواز کے ساتھ زور سے دروازہ بند کیا۔ جمیل یکلخت چونک پڑا اور اٹھ کر دیکھنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج اس کی عمر میں کئی سال کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کے ہاتھ پیر میں خفیف سا راشا تھا۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرح خلاف توقع اور بے وقت میرے آ جانے سے اس کی ساری قوت ارادی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اس گلاس کو ہاتھ میں لے لیا۔ روشنی میں سیال زہر چمک رہا تھا۔ میں جمیل کی طرف استفہامی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل اڑ گیا اور وہ بے قابو ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے ابھی تک ایک قطرہ بھی پیا تو نہیں؟ اس نے جواب میں سر ہلایا۔ یا اس کے شدید جذبات اس کے دماغ کو بالکل معطل کیے دے رہے تھے۔ میں نے اس گلاس کو ایک اگالدان میں انڈیل دیا، پھر خالی گلاس کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ جمیل نے ایک خفیف سی حرکت کی تھی کہ گلاس میرے ہاتھ سے لے لے، مگر وہ پھر اسی طرح بیٹھا رہا۔ اس کی کیفیت یاس و علم کو دیکھ کر میں اپنی دماغی کیفیت بالکل بھول گیا۔ سنگار کے میز پر ونکارنس کا شیشہ رکھا ہوا تھا۔ اس وقت کوئی اور مقوی چیز ملنا مشکل تھی۔ میں نے ایک اور گلاس اٹھا کر اس میں سے کچھ ونکارنس جمیل کو پلائی، جس سے اس کے ہوش و حواس ذرا درست ہونا شروع ہوئے۔ جمیل نے اپنے آپ پر قابو حاصل کرنے کے بعد محبت بھری آواز میں مجھ سے کہا، نسیم، مجھے اس بدنصیبی کی اطلاع شادی سے صرف چند گھنٹے پہلے ہوئی، اور کوئی تدبیر نہیں کی جا سکتی تھی، ورنہ کم از کم میں تم کو اس طرح مصیبت میں پھنسنے نہ دیتا، مگر میری خود غرضی میرا فرض تھی۔ میں جمیل کے قریب ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ اب پورے سکون کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ میں نے تسلی بخش لہجے میں کہا، جمیل، میں تم کو ذرا بھی الزام نہیں دیتا، تمہاری جگہ ہر شخص مجبور ہو جاتا۔ جمیل کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے۔ زلیخا کے بعد سلیمہ کی اسی حالت اور اسی پستی نے اس کی قلبی تکلیف کو ناقابل برداشت بنا دیا تھا۔ زلیخا کا ساتھ اس نے پوری مستعدی سے دیا اور اپنی ہوشیاری سے اپنے ناموس اور خاندان کی عزت کو بال بال بچا لیا۔ مگر یہ دوسرا ستم ظریفانہ وار سلیمہ نے بھی خاندانی عزت اور شرافت کو اس قدر فراموش کر دیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، پہلے میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں سلیمہ کا گلا گھونٹ دوں یا اسے قتل کر کے پھر اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں، مگر مجھے اس کو قتل کر دینے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس مرتبہ رسوائی یقینی تھی۔ جس طرح کہ پہلے ابا جان نے خودکشی کی تھی، اب میں نے بھی خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ اس کی زبان سے بے اختیار چچا جان کی خودکشی کا ذکر نکل گیا۔ فوراً اس کو احساس ہوا اور میرے چہرے پر استعجاب کا کوئی اثر نہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ میں نے اب عملی طور پر اس تمام قصے کو ختم کر دینے کا ارادہ کیا اور مستقل غمزدہ آواز میں اس سے کہنا شروع کیا، جمیل، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے کوئی تعلق نہیں، کم از کم عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ وہ میری طرف استفہامی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اور زیادہ وضاحت سے کہنا شروع کیا، ممکن ہے عقل اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ جو دوسروں کے ساتھ برائی کرتا ہے اس کا خمیازہ بالکل غیر متوقع طور پر جداگانہ ذرائع بھگتتا ہے، مگر یہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔
میں نے کرسی اس کے قریب گھسیٹ لی اور تمہید کی طوالت سے عاجز آ کر براہ راست اس سے اصل معاملہ بیان کر دینے کا ارادہ کر کے کہا، سنو جمیل، آج میں تم سے وہ راز بیان کیے دیتا ہوں جس کے سننے کے بعد تم سب سے زیادہ مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ جمیل کی حیرت اب اس کے اختیار سے باہر تھی۔ اس نے بے تابی سے کہا، کیا تم کو معلوم ہے کہ زلیخا کو کس نے اپنی ہوس پر قربان کیا؟ جمیل، وہ میں ہی تھا۔ میں یہ الفاظ کہہ گیا اس طرح جیسے کوئی خواب میں باتیں کر رہا ہو۔ جمیل اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بھی اس کے غصے پر حیرت غالب تھی۔ نسیم، تم؟ ہاں میں۔ وہ میں ہی تھا جس نے اس خاندان کو ان گوناگون مصائب میں مبتلا کیا، جس کی بدولت تمہارے والدین کی زندگی تمام ہوئی، جس کی بدولت تم نے انتہائی کرب میں زلیخا کے ساتھ اتنے مہینے گزارے، جس کی بدولت خود زلیخا کو وہ مصیبتیں، وہ قلبی اذیتیں برداشت کرنا پڑیں جو ایک عورت کا دماغ خراب کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذمہ دار میں ہی تھا، اور سلیمہ کا گناہ میرے لیے قدرت کا انتقام ہے۔ خود میری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے ڈھلک رہے تھے۔ جمیل کا غصہ دب گیا تھا اور وہ بچوں کی طرح میز پر سر رکھے زار و قطار رو رہا تھا، مگر پھر ایک کوشش کے ساتھ اپنی قوت ارادی پر قابو حاصل کر کے میں نے کہا، جمیل، اگر تم کچھ اور سن سکتے ہو تو سنو، یہ کام کرنے کا وقت ہے۔ جمیل میری طرف سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ میں پھر کہنے لگا، گناہ ایک شخص اپنی مسرت کے لیے کرتا ہے اور دوسرے اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ زلیخا، سلیمہ اور میرے گناہ کا خمیازہ صرف ہم کو نہیں بھگتنا پڑا، چچا جان مرحوم، چچی مرحومہ اور تم بھی قلبی اذیت اور کوفت میں برابر کے شریک رہے، یہاں تک کہ ان پیہم صدمات، اس محیب حالت کے اعادے سے بالکل مجبور ہو کر تم نے آج اپنی زندگی ختم کر لینے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ پھر جمیل کی طرف دیکھ کر میں نے کہا، اور اس کا باعث، اس تمام مصیبت اور بدبختی کا باعث وہ لڑکیاں نہیں، پردے نے ان کو مردوں کی صورت اور مردوں کے ساتھ اس قدر بے خبر بنا رکھا ہے کہ ہر دام فریب میں ان کا پھنس جانا یقینی ہے۔ دبے رہنے کی وجہ سے ان کے احساسات نازک تر ہو جاتے ہیں اور وہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ جمیل میری طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی قوت عمل سلب ہو چکی تھی۔ میں نے کہنا شروع کیا، تم نے پہلے جس ہوش مندی سے سارے معاملے کو دبا دیا، ہمت کر کے اب پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلیمہ کو 1 سال کے لیے اوٹ کمنڈلم لے جاؤ، اور قسمت کے سامنے اگر کچھ زور نہیں چل سکتا تو کم سے کم رسوائی سے تو بچے رہو۔ میں نے جمیل کے ایک شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جمیل، یہ ہماری معاشرت ہے جو ہمارے نزدیک اس رسوائی، اس بدنامی کی اتنی اہمیت ہے۔ اس بدنامی سے بچانے کے لیے جو تدبیریں کی جاتی ہیں، مثلاً پردہ وغیرہ، ان سے نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ کاش ہماری عورتوں کو پردے کا صحیح مفہوم اور عصمت معابی کی تعلیم دی جائے، مگر جمیل کا دماغ اس وقت کسی معاشرتی لیکچر کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے دلنشیں پیرائے میں اسے سمجھانا شروع کیا کہ وہ سلیمہ کو اوٹ کمنڈلم لے جائے، اور یہ راز جن چند لوگوں کو معلوم ہے ان کے سوا کسی اور کو معلوم نہ ہونے پائے، اور جب بچہ پیدا ہو تو اسے بہت دور بھجوا دیا جائے یا کسی کو دے دیا جائے، اور پورا معاملہ بالکل دبا دیا جائے۔ قدرت کی نقاب اندازیوں کی طرح انسانوں کو بھی دروغ بافیوں اور نقاب اندازیوں کی ضرورت لاحق رہتی ہے۔ پورا 1 سال میں نے تنہائی میں گزارا۔ اس دوران میں ریلوے کے محکمہ تشہیر میں مجھے ملازمت مل گئی تھی، جس کی وجہ سے خانگی اذیتوں سے دھیان بٹا رہتا، مگر پھر بھی ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے خاک میں مل جانے کا خیال ہی کتنا روح فرسا تھا۔ ایک دن تنہائی میں نے غور کرنا شروع کیا۔ مجرمین کی فہرست یہ تھی، میں اور زلیخا، سلیمہ اور وہ شخص، اور سزا پانے والے۔ کیا قدرت کا انصاف یہی تھا؟ خیر، مجھے جو سزا ملی میں اس کا حقدار تھا۔ میں نے ایک بن بیاہی لڑکی کی زندگی کو آلودہ عصیاں کیا، اور اس کے جواب میں مجھے ایسی بیوی ملی جو پہلے دوسرے کی ہو چکی تھی۔ زلیخا اور سلیمہ کے لیے وہ قلبی اذیتیں کیا کم روح فرسا تھیں؟ اپنی شرم و ذلت کے راز چھپانے کی کوشش، قلبی اضطراب، ذہنی کشمکش، جسمانی تکلیفیں، پھر بچے کا چھن جانا۔ خیر، یہاں تک تو قدرت کی سزائیں حق بجانب تھیں، مگر جمیل نے کیا گناہ کیا تھا؟ وہ ہنسنے بولنے والا، بے فکر و بے پرواہ لڑکا، ٹینس کا کھلاڑی اور ہر چیز سے مستغنی، اس ہنستی بولتی ہوئی بے فکری سے اپنی بہنوں کی، اپنے خاندان کی ناموس بچانے کے لیے اس کی قلبی اور ذہنی تکلیفیں، قدرت کس حد تک اس کو یہ سزا دینے میں حق بجانب تھی؟ پھر چچا جان اور چچی جان، ان کی انتہائی قلبی تکلیف جو ان کی موت کا باعث بنی۔ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور ہزاروں اس کا خمیازہ بھگتتے ہیں، مگر ان سب کا باعث کیا تھا؟ معاشرت کی خامیاں۔ تعلیم تو دی جانے لگی، مگر آزادی کا پتہ نہیں۔
لڑکیوں کے جذبات تیز تر ہوتے گئے، ان کے گناہ کو گناہ کہنا بھی ظلم ہے۔ فرض کیجئے کہ وہ بے پردہ لڑکیاں ہوتیں تو حالات اس قدر خوفناک صورت اختیار نہ کرنے پاتے، چچا جان چچی جان اتنا گہرا اثر نہ لیتے اور ان کی زندگی خاک میں نہ ملتی، جمیل اتنا گہرا اثر نہ لیتا اور اس کی بے فکری اور لاپرواہی اس طرح ختم نہ ہوتی۔ کوشش اس کی جاتی ہے کہ گناہ سے بچایا جائے، اور نتیجہ نکلتا ہے گناہ اور اس کے تلخ ترین نتائج۔ سلیمہ آ گئی، وہ گھر میں رہتی تھی، اس کا بچہ اسے چھن چکا تھا، اور نہ مجھے نہ اس کو نہ جمیل کو معلوم تھا کہ اب وہ کہاں ہے۔ مگر سلیمہ اب کسی اور کی ہو چکی تھی، میرے لیے وہ کوئی نہ تھی، جس کی ہستی میرے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ مہینوں تک مجھ سے اور اس سے بات چیت بھی نہیں ہوئی۔ اکثر میں اس کی سسکیوں کی آواز سنتا اور میرے سر میں درد ہونے لگتا۔ مہینے گزرتے گئے، میں اپنے کو مورد الزام سمجھتا رہتا، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ میں نے اس کی طرف کبھی التفات کی نظر سے نہیں دیکھا۔ ایک دن کسی کام سے میں اس سے کوئی بات پوچھنے گیا، وہ نہا کر ویسے ہی آئی تھی، اس کا جسم ایک بڑے تولیے میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ پہلا اتفاق تھا کہ میں اس کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سر سے پاؤں تک کانپنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے چہرے پر التفات کی ایک جھلک بھی نہ تھی، پھر بھی خلاف معمول مجھے اپنے قریب پا کر وہ بے قابو ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہچکیاں لے لے کر دو زانو ہو کر اس نے میرے پیر پکڑ لیے۔ خدا کے لیے میرا قصور معاف کر دو، میں تمہاری لونڈی بن کے رہوں گی۔ میں نے اس کے دونوں شانوں کو سہارا دے کر اسے اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا، مگر اس عالم میں بھی کوئی اگر میرے چہرے کو دیکھتا تو مجھے بالکل بے حس پاتا۔ ہم میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، مگر پھر بھی کوئی چیز ہے جس کو میں درمیان میں حائل پاتا ہوں۔ کچھ بھی ہو، سلیمہ بالکل میری سلیمہ نہیں، حالانکہ وہ اپنی ہستی، اپنے وجود تک کو میری خدمت، میری راحت کے لیے مٹا دینے میں کوشاں رہتی ہے۔ مجھے اور کسی عورت سے محبت نہیں ہوئی، مجھے اپنی بیوی سلیمہ سے بھی محبت نہیں۔ محبت کو اب میں اپنی تصویروں میں ڈھونڈتا ہوں، اور تصویروں ہی میں محبت کے تخیل کو کمال تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائی جان اور زلیخا آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بے خبری کی وجہ سے بھائی جان اس قلبی اذیت کا شکار نہیں جس میں میں مبتلا ہوں۔ میں اپنی سزا کا سزاوار بھی تھا، اور بھائی جان تو بالکل بے گناہ رہے۔ بے خبری ان کے لیے نعمت بنی رہی، اور کچھ عرصے کے بعد جب بھائی جان کے دو ایک بچے ہو لیں گے اور یہ باتیں پرانی ہو جائیں گی، اور ایک زیادہ آزاد، زیادہ تعلیم یافتہ نسل ہم لوگوں کی جگہ لے لے گی، تو میری داستان پڑھ کر بھائی جان کو بہت زیادہ قلبی تکلیف نہ ہوگی، مگر کم سے کم اس کا یہ نتیجہ تو ہوگا کہ وہ اپنے گھر کی معاشرتی فضا کو زیادہ آزاد بنا دیں گے، اور آنے والی نسل ہم لوگوں کی طرح ان پے در پے مصائب کا شکار نہ ہوگی۔ جمیل انگلستان میں ہے، پھر اسی بے فکری سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس کے خطوط اکثر آتے رہتے ہیں۔